کتنا ظلم ہوا حضرت آسیہ پر، زبان سے جملہ نکلا، دعا نکلی، قرآن حکیم نے وہ دعا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے یہ فرعون کا محل، یہ حویلی، یہ نہریں، یہ بہاریں نہیں چاہیے، مجھے آپ کے پاس جنت کا محل چاہیے۔ اللہ نے جنت کا محل عطا کیا، شہادت نوش کر لی، لیکن ظلم دیکھیں فرعون کا اور تکبر دیکھیں کہ نافرمانی کی جادوگروں نے تو دھمکی کیا آئی، صرف اتنی سخت لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ عربی کے لفظوں پر غور کریں، میں تمہیں کاٹ دوں گا، زندہ کاٹوں گا، ادھر سے ایک ہاتھ کاٹوں گا، ادھر سے دوسرا پاؤں کاٹوں گا، پھر یہ والا ہاتھ کاٹوں گا، پھر یہ والا پاؤں کاٹوں گا، پھر تمہارے جسم کے اعضاء زندگی کے اندر ناک کاٹوں گا، آنکھ کاٹوں گا، کاٹتے کاٹتے تمہیں شہید کروں گا۔ یہ ہے ظلم، یہ ہے سخت دلی، یہ ہے اللہ کی نافرمانی اور بغاوت۔ اتنی بڑی دھمکی، تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا، فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں کے ساتھ تمہیں کاٹ۔ اور صرف یہ فرعون ہی تو نہیں ہے، ہمارا نوجوان تاریخ پڑھتا ہی نہیں ہے، اور اگر پڑھتا ہے تو جھوٹ کا پلندہ تاریخ پڑھتا ہے، جھوٹ کے پلندے ہیں، ان پر جالے لگے ہوئے۔ اگر ہندوستان اور بر صغیر کی تاریخ ہمارا نوجوان پڑھا لکھا صحیح پڑھ لے تو اس کو پتہ ہو کہ انگریز نے میرے اور آپ کے ساتھ کیا کیا۔ اس نے تو فرعون نے حضرت آسیہ کو کیل گاڑے، اور انگریز خود کہتا ہے، ولیم میور خود کہتا ہے، ٹامسن خود کہتا ہے کہ ہم نے دہلی سے امبالہ تک کوئی ایک درخت بھی نہیں چھوڑا تھا کہ جس درخت کے ساتھ کسی آزادی اور حریت پسند عالم کی لاش نہ لٹکائی ہو، وہ بھی ایسے ہی کیل گاڑتے تھے، حتیٰ کہ بعض کو تو خنزیروں کی کھال میں بند کر کے پٹرول ڈال کے آگ سے جلایا، راکھ بنا دیا۔ توپوں کے اندر گولے کی جگہ انسانوں کے جسموں کو ٹھوس کر توپ کو چلایا، اور پھر انسانوں کے چیتھڑے اڑ کر دیواروں کے اوپر چپک گئے۔ یہ ظلم کی تاریخ ہے، اور یہ ظلم کرنے والے کون سے؟ جن کے بارے میں میرا اور آپ کا قرآن کہتا تو ہے ہم سنتے نہیں، کہتا تو ہے ہم سنتے نہیں۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، مسلمانوں سنو سنو سنو، نہ دوستی کرو ان سے۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ دیکھو انسانیت ختم ہونے کے بعد اب یہ درندے ہیں، بیڑیے ہیں، وحشی ہیں، موذی ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، ان کے ساتھ دوستی کر کے تمہیں ملے گا کیا؟ جب بھی ان کو موقع ملے گا یہ تمہیں ڈسیں گے، تمہیں ڈنگ ماریں گے۔ قرآن نے تو کوئی کسر چھوڑی نہیں، اور ہم نے قرآن نہ سننے میں بھی کوئی کسر چھوڑی نہیں، نہ سمجھنے میں بھی کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ اگر قرآنی تاریخ ہم پڑھ لیتے تو آج یہ حالات ہمیں نہ دیکھنے پڑتے، ان حالات سے ہم دوچار نہ ہوتے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن پاک بس مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے پڑھتے رہیں، بس انہی کی ذمہ داری۔ ان کی تاریخ اور ہسٹری کو دیکھیں کہ آج بھی اسرائیل میں پیدا ہونے والا 5 سال کا بچہ جنگی حربی ٹریننگ لیتا، ایک نہیں لیتا، ہر بچہ، ہر بچی، ہر مرد، ہر عورت، ایک عورت بھی اسرائیل میں ایسی نہیں، ایک مرد بھی اسرائیل میں ایسا نہیں، ایک بچہ اور بچی بھی اسرائیل میں ایسا نہیں جن کی سکولوں میں KG سے لے کر ماسٹر تک حربی ٹریننگ، جنگی ٹریننگ نہ دیتی ہو۔ اور دوسری طرف میں اور آپ ہیں کہ مائیں بیچاری 5 سال تک تو بچے کو فیڈر ہی نہیں چھڑا سکتی، بچے کو فیڈر ہی نہیں چھڑا سکتی۔
اور جب فیڈر چھوڑ کر سکول میں جاتا ہے تو سکول سے جو کچھ اس کو ملتا ہے اس میں کوٹ کوٹ کر بزدلی، کم ہمتی، مادہ پرستی، پیسہ کمانا کیسے ہے، پیسہ جوڑنا کیسے ہے، پیسہ بنانا کیسے ہے۔ ہر ماں اور باپ اپنے بچے کو پیسہ چھاپنے کی مشین بناتا ہے، وہ کہتا ہے بس پیسہ چھاپنے کی مشین بن جائے، بنیاد یہاں سے چلتی ہے۔ اور جو ہی شعور پکڑ کر کالج میں جاتا ہے تو اس کو حربی ٹریننگ نہیں دی جاتی، اس کو کوئی اور ہی ٹریننگ دی جاتی۔ وہاں پر اس کو ڈانس سکھایا جاتا ہے، وہاں پر اس کو میوزک سکھایا جاتا ہے، وہاں پر اس کو بد تہذیبی اور بد اخلاقی سکھائی جاتی ہے، وہاں پر اس کو بے حیائی اور عریانی سکھائی جاتی ہے۔ اور وہیں سے بدقسمت والدین کے بدقسمت بیٹے اور بیٹیاں نشئی بن کے باہر نکلتے ہیں، جو ساری زندگی والدین کے لیے درد سر بن جاتے ہیں۔ نافرمان بن کر نکلتے ہیں جو ساری زندگی والدین کے درد سر بنتے ہیں۔ وہ دولت کی ہوس میں اندھے ہو کر اپنے باپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ کیا قتل کہ نہیں؟ ڈاکٹر اکرم صاحب اللہ ان قبر پہ کروڑوں رحمتیں برسائے، کوئی ماضی کا قصہ ہے نا، ابھی ماضی قریب کا قصہ ہے۔ بیٹے نے کیسے قتل کیا، کس بات پہ قتل کیا؟ مجھے اتنے کروڑ کی گاڑی لے دو۔ باپ نے کہا تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو۔ باپ ہی ہوتا ہے، وہ ہر چیز اولاد کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور ان کے قتل ہونے کے بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے گاڑی بک بھی کرا دی اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے، جس کو کہا تھا تھوڑا سا صبر کر لو، ویسے کہا تھوڑا سا صبر کر لو۔ اور بیٹے نے کہا اچھا مجھے گاڑی نہیں لے کے دی۔ تو کتنا بڑا ظلم ہوا ہے لاہور کے اندر، پتہ نہیں آپ کو یاد بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، ابھی ماضی کا قصہ ہے۔ قتل بھی کروایا، جنازہ بھی خود پڑھا رہا ہے، رو بھی خود رہا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت بھی یہی ہے، ہم بھی فلسطینیوں بڑے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ رونا وہی ہے جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا رونا تھا۔ حقیقی لحاظ سے بہت کم مسلمان ہیں، ہم میں دلی طور پر روتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی۔ درد دل رکھنے والے علماء نے صرف جہاد کا فتویٰ کیا دیا کہ بلوں کے اندر سے ان خنزیروں اور بندروں اور وحشیوں کے سہولت کار پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور آ کر علماء کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا، سب سے پہلے یہ جہاد پہ جائیں، سب سے پہلے یہ جہاد پہ جائیں۔ تو بھئی تم جہاد پہ گئے کب ہو؟ سب سے پہلے تو علماء ہی جہاد پر جاتے رہے۔ شاملی کے میدان میں کون جہاد کر رہا تھا؟ انگریز کے خلاف کون جہاد کر رہا تھا؟ 1857 کی جنگ آزادی میں کون جہاد کر رہا تھا؟ افغانستان میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا، جہاد کون کر رہا تھا؟ اگر یہ لوگ جہاد کا پرچم اور علم بلند نہ کرتے تو آج میری اور آپ کی اولادیں، کوئی یہودی ہوتا معاذ اللہ، کوئی نصرانی ہوتا، کوئی سکھ ہوتا، کوئی بت مت ہوتا، کوئی پارسی ہوتا، ان کو کلمہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ شہادتیں ہوئی ہیں، اور دی کس نے ہیں؟ ان نے دی ہیں کہ جن کو کہا جائے تم چلے جاؤ۔ یہ بالکل وہی جملہ ہے موسیٰ علیہ السلام والا جملہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا آئیں جہاد کریں، قوم عمالقہ سے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلْ، تو جان، تیرا رب جانے، خود جہاد کرو۔ آج اس دھرتی کے اوپر ایسے لوگ موجود ہیں جو تضحیک اور توہین کر رہے ہیں کہ علماء خود جہاد کریں۔ ایسا جہاد علماء نے کیا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں، اپنی تاریخ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اپنی روایات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ایک یونیورسٹی کی بچی کے ہاتھ میں ایک تھیسس، ایک مقالہ، جس کا عنوان تھا بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم شیخ الہند محمود حسن، جس کے بارے میں ولیم بیور نے لکھا کہ ہندوستان میں ایک ایسا عالم ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے 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 کر دیے جائیں، ان ٹکڑوں کا قیمہ بنایا جائے، اس قیمے کو مٹی میں ملایا جائے تو مٹی کے ہر ذرے سے فرنگی اور انگریز کے خلاف بغاوت ٹپکے گی، جہاد ٹپکے گا۔ یہ ہے محمود الحسن۔ تو جب آپ کے پاکستان کے بہت بڑے عالم نے دیکھا کہ یونیورسٹی کی بچی ہے اور تھیسس ہندوستان کے عالم کے اوپر لکھ رہی ہے، تو حیران پریشان رہ گئے کہ ہماری یونیورسٹیوں والے، کالج والوں کو تو نام ہی پتہ نہیں۔ پوچھا اس سے
یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر تو اس عالم کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہی ہے، مقالہ لکھ رہی ہے، تھیسس، کیا وجہ ہے؟ اس بچی نے ایک جملہ بولا، کیا جملہ بولا؟ یہ امت جاگنے پہ آئے تو ایک جملہ دشمن کا بھی اس کو جگا سکتا ہے۔ اس نے کہا تم مسلمان اپنے دشمن کو بھول جاتے ہو، ہم اپنے دشمن کو کبھی نہیں بھولتے، کبھی نہیں بھولتے، کبھی نہیں بھولتے۔ یہودی تو اپنے دشمن کو نہیں بھولے، جب سے اسلام آیا ہے انہوں نے دشمنی میں تو کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ کاش وہ اپنی تاریخ کو جانتے ہیں، ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے، ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے ہیں، ہم نے نظر انداز کیا ہے، جس کا نتیجہ آج نکل رہا ہے، آج نکل رہا ہے۔ اور یہ صرف ایک اسرائیل نہیں ہے، ہم تو یہ سمجھتے اسرائیل ایک ریاست ہے، اسرائیل ایک ریاست ہے۔ گہرائی کی نظر سے پڑھے لکھے لوگ دیکھیں، دانا لوگ دیکھیں، دانشور لوگ دیکھیں، تنہا بیٹھ کے دیکھیں اور سوچیں، اسرائیل ایک چھوٹی سی ریاست ہے، لیکن اسرائیلیات آپ کے پورے ممالک کے اوپر حاوی ہیں، جتنے اسلامی ممالک آپ کہتے ہو اسرائیلیات سب میں ہیں۔ وہ صرف کہنے کو ایک ریاست، کہنے کو ایک ریاست۔ تو آج اسرائیل اپنی اس پرانی ظلم بری تاریخ کو دہرا رہا ہے جو فرعون نے ان کے ساتھ کیا، آج وہ امت مسلمہ کے ساتھ کر رہا ہے، آج وہ امت مسلمہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ دردناک تاریخ ہے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آج مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تھوڑا سا کھانا نہیں چھوڑ سکتا، تھوڑا سا پینا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس سے کم تر ایمان کا درجہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب دین یہ بتا رہا ہو، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب حدیبیہ کے مقام پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر ملی تھی نا، اگرچہ خبر سچی نہیں تھی، جھوٹی خبر تھی۔ کیا خبر تھی؟ خبر یہ تھی کہ آپ نے حضرت عثمان کو مکہ میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کے سفیر کو قیدی بنا دیا۔ شہادت کی خبر نہیں تھی، قیدی بنا دیا۔ ایک انسان کے قیدی بننے کی خبر پر حضور نے کیا کیا؟ 1400 صحابہ ہیں، اور ببول کا درخت ہے، جس درخت کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحت الشجرہ۔ 1400 صحابہ کو اکٹھا کر کے اس درخت کے نیچے بیعت لی جا رہی ہے کہ اگر عثمان کو قیدی بنا دیا یا شہید کر دیا، فرمایا ہم میں سے ہر ایک اپنی جان کا آخری قطرہ بہا دے گا، لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے بغیر واپس نہیں جائے گا، واپس نہیں جائے گا۔ ایک انسان کے خون کی قدر و قیمت بتائی جا رہی ہے کہ جب اس کی شہادت ہو یا دشمن اس کو نقصان پہنچائے، تو مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اپنی جان کا آخری قطرہ بہا دیں جب تک اس کے خون کا بدلہ نہیں لیتے۔ تو جہاں بچے بھی ذبح، بچیاں بھی ذبح، عورتیں بھی ذبح، بوڑھے بھی ذبح، بستیوں کی بستیاں الٹا کے رکھ دی جائیں، وہاں اگر علماء یہ کہہ دیں کہ امت مسلمہ پہ جہاد فرض ہو چکا ہے، تو بجائے جہاد کرنے کے لوگ کہتے ہیں ہمیں جہاد کی طرف نہیں جانا، تو اللہ کہتے ہیں پھر جہاد کی طرف نہیں جاؤ گے تو مسلمانوں کے دو ہی راستے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ جہاد کے راستے پہ چلتا رہے، چلتا رہے، چلتا رہے۔ اگر نہیں چلے گا تو دوسرا دروازہ کھل جائے گا، اور دوسرا دروازہ یہ کھلے گا کہ وہ فساد کے راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جائے گا۔ پھر مسلمان مسلمان کو قتل کرے گا، مومن مومن کو قتل کرے گا، بھائی بھائی کو قتل کرے گا، اولادیں اپنے ماں باپ کو قتل کریں گی۔ یہ اپنوں کے لیے شیر اور دوسروں کے لیے ڈھیر بن جائے گا۔ اپنوں کے لیے آج کوئی کہ آپریشن کر دو جہاں سوات کے اندر جا کر، وہ وزیرستان کے اندر جا کر،
وہ بلوچستان فلاں جگہ آپریشن کرو تو مسلمان بڑا شیر ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بندوقیں، کلاشنکوفیں، راکٹ، ہم تیار ہیں۔ لیکن اسرائیل، ہندوستان، مسلمانوں کے ازلی دشمن، اس کے لیے کتنی بندوقیں چلیں، کتنی گولیاں چلیں، کتنے راکٹ اڑے، کتنی تیاری ہوئی، سارے کا سارا اسلحہ خرید کر کیا مسلمانوں کے لیے ہم رکھتے ہیں؟ کیا گولی بھی ہماری، سینہ بھی مسلمان کا، گولی بھی مسلمان کی، سینہ بھی مسلمان کا، ہاتھ بھی مسلمان کا، گریبان بھی مسلمان کا؟ یہی تو دشمن چاہتا ہے، یہ بٹ جائیں، یہ تقسیم ہو جائیں، ان میں نفرتیں آ جائیں، یہ آپس میں لڑتے رہیں۔ ہمارے لیے ان کو ہوش ہی نہ ہو کہ ان سے بھی لڑنا، جن کے لڑنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے ان سے لڑنا نہیں، ان سے دوستیاں کرنی ہیں، ان سے بھیک مانگنی ہے۔ اور جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں، بھائی آپس میں لڑ۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔